الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن علي رضي الله تعالى عنه أيها الناس إن آدم لم يلد عبدا ولا أمة وإن الناس كلهم أحرار. معزز سامعین اور باعزت منتظرین اور عزیز بچوں، میں پہلے استاد مکرم حضرت قاری محمود صاحب دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان کے اسٹیج سے اپنی کچھ مشق کر سکوں. اس کے بعد آپ تمام حضرات پر بھی شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام کو خوبصورتی عطا کی. جیسے سبھی جانتے ہیں کہ باوقار اور یہ عظیم دن اس شب کی یاد دلاتا ہے جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. 15 اگست 1947 عیسوی کی وہ شب جب انگریز حکومت کی غلامی سے ان کی زنجیروں کو ہمارے اکابر نے اور ہمارے مجاہدین نے توڑا تھا اور ہمارے ملک کو آزاد کرایا تھا. اسی دن کی یاد میں اور اسی باوقار فتح میں ہم اپنے جوش و خروش کے ساتھ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے کیسے لڑی ہے اور ہمارے ملک کو کیسے آزاد کرایا ہے. اب اگر باری ہے تو ہماری ہے کہ کیا ہم لوگ کوئی آزاد ہیں یا آج بھی اس غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. آزادی ہمیں 1947 میں حاصل ہوئی اور اس کے بعد اپنے ملک میں ہمیں ہمارے حقوق حاصل ہوئے. ہم اس بات کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے کہ کیسے ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہیں اور کیسے انگریز حکومت کے ظالمانہ سلوک کو برداشت کیا ہے، مگر پھر بھی ہم ان کو قربانیوں کو بھلا نہیں سکتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یقیناً ان لوگوں نے بغیر کسی لالچ سے صرف اپنی نسل کو، اپنی نسل کے مستقبل کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے تاکہ ہمارا ملک آزاد ہو اور ہماری نسل یہ کہہ سکے کہ ہمارے اکابر نے ہمارے لیے جنگ لڑی تھی. مشہور تو یہ ہے کہ جنگ 1857 سے لڑی گئی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے سن 1803 عیسوی سے اس جنگ کو لڑنا شروع کیا تھا کہ جب انگریز حکومت نے اعلان کیا تھا کہ پیپل belong to go the country to the empire and executive power to the British، کہ لوگوں کا تعلق خدا سے ہے اور ملک کا تعلق حکومت سے ہے اور جو انتظامی طاقت ہے وہ انگریزوں کے پاس ہے. تب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ پہلی شخصیت تھی، وہ باکمال اور باہمت شخصیت تھی جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ پورے our country has become slave، کہ آج ہمارا ملک غلام بن چکا ہے. it is our obligation to make it free from the British rule، کہ ہماری ذمہ داری ہو، اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو آزاد بنائیں اور غیروں کی حکومت یہاں سے اٹھا رکھیں گے. اس وقت بے شمار اور انگنت ایسے مجاہدین تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف ملک کی آزادی کے لیے لڑا. ہم بالکل نہیں بھلا سکتے ان کی قربانیوں کو اور ان کی جدوجہد کو. سب سے پہلے سن 1821 میں بڑا بھارت میں جو جدوجہد کی گئی اس میں صرف اور صرف مسلمان شریک تھے اور اس میں جو قربانیاں دی ہیں وہ مسلمانوں نے دی ہیں. اور جگہ دہلی میں جو 1831 میں جدوجہد ہوئی ہے اس میں بھی ہمارے مسلمان بھی شریک تھے. لیکن جب تیسری جنگ ہوئی ہے 1857 عیسوی میں، تب ہمارے ملک کے برادران
ہمارے غیر بھائی بھی انگریز حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے جنگ کی ہے. جب تاریخ تو گزر چکی ہے اور سبھی جانتے ہیں، مگر ہمیں اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے اکابر کی جو ذمہ داری تھی وہ ہم کر چکے ہیں اور وہ کرنے کے بعد گزر چکے ہیں، اسی لیے آج ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہماری نسل ہمارا تذکرہ کرے گی تو کیا وہ اس نام سے کرے گی کہ ہمارے اکابر نے اور ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہے، وہ ہمیں غلامی کی زنجیروں میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. ہمیں ایسے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری تاریخ ایک عظیم تاریخ رہی ہے. ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھول جائیں اور دور کر لیں اور معاشرے میں اپنا نام خراب کر لیں. یہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت کے حالات ہمارے موافق میں نہیں ہے، معاشرہ ہمارے موافق میں نہیں ہے، لوگ ہماری مخالفت میں ہیں، ہمارا معاشرہ کوئی اچھا سمجھا جاتا نہیں ہے، مگر ہم بنا سکتے ہیں. کہیں لوگوں نے بھی بنایا ہے. ایک اگر مثال دوں، اگر کوئی بچہ اگر اس کو معلوم ہو کہ میرا خاندان باعزت خاندان ہے، میں ایک مالدار گھرانے سے آتا ہوں، معاشرے میں ان کی عزت ہے، لوگ ان کو جانتے ہیں، تو اس کی چال چلن میں فرق ہوتا ہے، وہ اکڑ کر چلتا ہے اور لوگوں کے سامنے حوصلے سے چلتا ہے، اس کے کلام میں بھی ایک وقار ہوتا ہے. مگر جب دوسری طرف ایک بچہ ہو جسے معلوم ہو کہ میں کمزور گھرانے سے آتا ہوں، میرا خاندان اتنا مضبوط نہیں ہے اور لوگوں میں ہماری اتنی مضبوط گرفت نہیں ہے، تو بیچارہ اکڑنے کے بجائے اور سکڑ کر چلتا ہے اور تواضع اس میں پیدا ہو جاتی ہے. ہم قوموں کا بھی یہی حال ہے. تو ہماری قوم وہ نہیں ہے کہ ہم چھپ کر بیٹھ جائیں، ہماری قوم وہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری تاریخ اچھی نہیں تھی. ہماری تاریخ عظیم تھی. اگر دیکھا جائے اور پڑھا جائے تو اگر آپ علی ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس ہندوستان میں ہماری تہذیب نے طب دیا، یعنی کہ ڈاکٹری میں جو مہارت اور جو اعلیٰ معیار کی دوائیاں اور جڑی بوٹیاں پیش کی ہیں وہ ہماری اسلامی تہذیب اور ہمارے مسلمانوں نے دی ہیں. اگر اردو جو سب سے خوبصورت زبان ہے اور جو فارسی زبان ہے اس کی بات کی جائے تو وہ بھی ہمارے لوگوں نے دی ہے. اگر آپ لباس کی بات کریں وہ بھی ہمارے لوگوں نے دیا ہے. اگر مختلف طریقوں پر یہ کھیتی کی بات کی جائے تو اس میں بھی ہمارے لوگوں کا نام ہے. اور عمارتیں تو آج بھی گواہی دیتی ہیں کہ مغلوں کا توڑ آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا ہے. یہ ہماری تاریخ تھی. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مگر ہماری خطا یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو تاریخ سے دور کر لیا ہے، ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کی طرف پلٹیں، ہم قواعد اور ان بنیاد کی طرف پلٹیں جس نے ہمیں دنیا میں عزت عطا کی تھی. ہم اس پیغام کی طرف پلٹیں کہ رسول اللہ نے ہمیں دیا تھا اور ہم اس چیز کو نہ بھولیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. یہاں یہی اور ہمارا ہندوستان اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ مختلف مذاہب رکھتا ہے، مختلف تہذیبیں رکھتا ہے، مختلف طبقے کے لوگ رکھتا ہے. اس کے بعد ہر قسم کی زبانیں ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر قسم کی تہذیب ہے. یہ اس کی خوبصورتی ہے. اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہمارے اندر وہ فراغ دلی ہو، ہمارے اندر وہ وسعت ہو کہ ہم ان کو قبول کر سکیں. تنگ دلی ہمیشہ پریشانیاں پیدا کرتی ہیں. ہم دوسروں کو قبول کرنے کی ہمارے اندر سخت ہو، ہمارے اندر طاقت ہو. اگر کوئی اپنے مزاج اور اپنی تہذیب کو پروان چڑھا رہا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ اس سے نفرت کریں. آپ بھی چڑھا سکتے ہیں. آپ کو بھی ضرورت یہ ہے کہ آپ بھی اس قابل بنیے. ہم اقلیت کی ضرور ہیں مگر ہم سے کم تعداد میں لوگ ہیں، مگر ان کی ہم سے زیادہ عزت ہے. وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی ضرورت کو سمجھا ہے، وہ تعلیم کے میدان میں پیچھے نہیں ہے، اس لیے آج وہ باوقار ہے. ہمارے لوگوں نے ہر میدان میں خود کو پیچھے کھینچ لیا ہے. تعلیمی میدان ہو یا تجارتی میدان ہو یا سیاسی میدان ہو یا صرف عام طور پر جو پولیٹکس ہو، اب کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیجیے ہمارے لوگ فعال نظر آتے ہیں، کہیں چنندہ نظر آتے ہیں. اس لیے کیونکہ آج ہمارے لوگ صرف چند پیسوں کے لیے اپنے بچوں کو مزدوری پر بھیج دیتے ہیں.
جبکہ آپ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ ایک روٹی کھا کر بھی اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہو تو آپ کو پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ اس آزادی کو بچانے کے لیے اور اس آزادی کی محافظ اگر کوئی چیز ہے تو وہ تعلیم ہے۔ اگر آپ کے بچے کے اندر تعلیم ہوگی تو وہ آزاد ہوگا، نہیں تو وہی چیز ہوگی جو آج اس دور میں ہو رہی ہے، جو حکومت کے انحصاروں پر، دوسروں کی غلط بیانیوں پر جو بچے اعتماد کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف تعلیم کے بے دخل ہونے کا نتیجہ ہے۔ تعلیم یافتہ لوگوں کو آپ اتنی جلدی گمراہ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کے پاس مضبوط تعلیم ہوگی، آپ کے اندر شعور بیدار ہوگا، آپ کے اندر سمجھ ہوگی، آپ کے اندر وہ صلاحیت ہوگی کہ غلط اور صحیح کا امتیاز آپ کر سکیں۔ اسی لیے تعلیم کی طرف بڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور ہمارے یہ اسکول، ہمیں خوشی ہے کہ اب ہمارے لوگ بیدار ہو چکے ہیں، ہمارے لوگوں میں ابھی شعور پیدا ہو چکا ہے کہ ہمیں ضرورت اسکولوں کی ہے، ہمیں ضرورت کالجز کی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اپنی تعلیم کی بھی بیدار کرانا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ہر چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور تنگ ذہنی اور تعصب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کیجیے، اپنے بچوں کے اندر وہ قابلیت پیدا کیجیے کہ آپ کا نام خود پیدا ہو، لوگ آپ کی عزت کریں، وہاں ان کو آپ کا مذہب یاد نہ ہے، ان کو وہاں کی تہذیب یاد نہ ہے، بلکہ آپ کے اندر جو کمال ہے وہ ان کو یاد آئے، آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو ان کی ضرورت پڑے، تب وہ لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ پھر جب آدمی کو ضرورت پڑتی ہے تب تہذیب اور مذہب یاد نہیں آتا، تب اپنی ضرورت یاد رہتی ہے۔ یہاں ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص کسی میلے میں غبارے بیچ رہا تھا، تو بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس نے چند غبارے گیس بھرنے کے بعد ہوا میں چھوڑ دیے، تاکہ ہوا میں غبارے دیکھ کر بچے اس کی طرف لپکے اور غبارے خریدیں۔ تو اسی دوران ایک چھوٹا بچہ آیا جس کا رنگ سیاہ تھا، کالے کلر کا بچہ تھا، اور اس نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ ایک کالا غبارہ چھوڑتے ہیں تو کیا وہ بھی اتنی اونچائی میں جائے گا؟ تو غبارے والا ایک وقت کے لیے حیران ہوا اور اسے تعجب ہوا کہ اتنا چھوٹا بچہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ پھر اس کی نظر اس کی کالی اسکن پر پڑی، اس کے سیاہ منہ پر پڑی، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ ماجرا صرف یہ ہے کہ لوگ فرق کرتے ہیں گورے اور کالے کے درمیان، لوگ فرق کرتے ہیں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان، لوگ فرق کرتے ہیں ایک تہذیب اور دوسری تہذیب کے درمیان۔ تب اس نے بڑی محبت کے ساتھ اس بچے کو جواب دیا، "It is not the color of the balloon, it is what's inside that makes us go up." یہ غبارے کا کلر نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اندر کی چیز ہے جو اس کو اونچا اڑاتی ہے، جو اس کو آگے لے جاتی ہے، اس کو اوپر پہنچاتی ہے۔ کیونکہ غبار خود سے اوپر نہیں جاتا، گیس سے اوپر لے کر جاتی ہے۔ تو آپ کا مسلمان ہونا آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا، آپ کا مسلمان ہونا آپ کو عزت نہیں دلائے گا، آپ کو عزت اور آپ کا جنت میں داخلہ صرف اسی پر منحصر ہے جو آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کے اندر کمالات ہیں، آپ کے اندر خدا کی اتباع ہے، فرما برداری ہے، اللہ کے رسول کے پیغامات پر عمل ہے، تب آپ عزت حاصل کر سکتے ہیں، اور کبھی آپ اپنا دنیا میں بقا بنا سکتے ہیں۔ بھائی محمود صاحب کے لیے ایک چمن کھلایا ہے، انہوں نے تو لگا دیا ہے، اب اس کو کھلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں شجرکاری کیسے کی جائے گی، اس میں کیسے کیسے پھول لگائے جائیں گے، کون کون سا درخت ہمیں سایہ دے گا، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے آپ کو ایک راستہ دیا ہے، اب اس راستے پر چلنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ مضبوطی کے ساتھ ان کا سہارا بنیں، اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں۔ آج بچوں نے ماشاءاللہ بہت خوب پروگرام پیش کیے ہیں، اور چھوٹے بچوں کے پروگرام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ آئندہ اس بات کو یہ سبق لیں، اور آپ کو یہ احساس ہو کہ اگر آپ کا بچہ یہاں نہیں ہے کہ آئندہ میں بھی اپنے بچے کو یہاں بھیجوں، تاکہ آئندہ وہ بھی ایسے ہی پروگرام پیش کرے، اس کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو، اور وہ بھی تعلیم حاصل کرے، اور دنیا کے میدان میں وہ بھی اپنا نام اونچا کرے۔ آج کا دور یہ ہے کہ آپ کی لڑائی کوئی نہیں لڑ سکتا، آپ کی لڑائی آپ خود لڑ سکتے ہیں، اور اس دور میں اس انتظام سے، اس حکومت سے اور بڑے لوگوں سے آپ کبھی لڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تعلیم کی طاقت ہے۔ اگر تعلیم کی طاقت نہیں ہے
بات نہیں رکھ سکتے، اسی لیے آپ کو ہر چیز کی غلامی سے نکلنا پڑے گا۔ ملک آزاد ہو گیا تھا لیکن ہمیں جہالت کی غلامی سے نکلنا پڑے گا، تعصب کی غلامی سے نکلنا پڑے گا، ہمیں تجارت کی غلامی سے نکلنا پڑے گا، غربت کی غلامی سے نکلنا پڑے گا۔ ان تمام چیزوں سے اٹھ کر آنا پڑے گا اور خود کو ثابت کرنا ہوگا کہ یقیناً ہم ایک معزز قوم تھی اور قوم ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہیں گی۔ اور میں اپنی بات وہی ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ایک ہو جانے کو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان فکرے بھی تاروں سے کیا بات کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔